الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ یہ میری بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ پٹنہ میں اترنے کے بعد ربیع الاول کا چاند نظر آیا ہے۔ آج میری شروعات ربیع الاول کی آپ کے اس شہر سے ہو رہی ہے۔ پہلے تو ہم صرف پٹنہ کی سیاست ہی جانتے تھے، سیاسی ہلچل یہاں کی اخباروں کی گرمی نظر آتی تھی، لیکن آج اترنے کے بعد عشق رسول کی گرمی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ یقیناً چھوٹی جگہ ضرور ہے۔ ناظم اجلاس کفیل عنبر صاحب سے آپ سن رہے تھے، یہاں پر بیٹھے رہ جانا، جمے رہ جانا، یہ بھی اپنے آپ میں عشق کا ایک کمال ہے۔ ابھی بیٹھے بیٹھے دو چیزیں آپ محسوس کر رہے ہوں گے۔ مجھ سے پہلے ایک نعت مداح رسول شاکر صاحب پڑھ رہے تھے اور نظامت کفیل عنبر صاحب کر رہے تھے۔ دونوں میں ایک کامن چیز دکھ رہی تھی، پیچھے سے سننے والا دونوں کو بھی نہیں پہچان سکتا کہ اتنی عمر والا اتنی سریلی آواز میں نعت پڑھتا ہو اور اتنا دبلا پتلا آدمی اتنا گرج کر نعرے لگاتا ہو۔ دونوں بھی سمجھ سے باہر تھی۔ اس عمر کا آدمی اتنی میٹھی آواز میں نعت پڑھ رہا اور دور سے سننے والا کفیل صاحب کے نعرے کو یہ سمجھتا ہوگا کہ بہت بڑا ہٹا کٹا آدمی ہوگا۔ لیکن میرے عزیزو، یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں، محمد کے غلاموں میں بڑھاپا آ نہیں سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں جو بال سفید ہو جائیں تب بھی بوڑھا نہیں ہے، جسم اگر گل جائے تب بھی کمزور نہیں ہے۔ باقی اگر حضور سے دور ہو کر ہٹا کٹا پہلوان بھی ہو تو ہماری ٹھوکروں میں ہے، اور حضور سے وفا کرتا ہے، ویل چیئر پر بیٹھا ہے، تب بھی وہ ہمارا امام ہے، وہ ہمارا امام ہے۔ دنیا جانتی ہے طاقت و قوت اس کرسی کا نام نہیں ہے، طاقت و قوت عشق مصطفیٰ کا نام۔ عزیزان گرامی وقار، اصل زندگی کیا ہے اس کو آج محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی تعریف پسند نہیں کرتے، یہ ان کی محبتیں ہیں جو اس طرح سے ہمیں بلاتے ہیں۔ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار عالی جاہ کے غلاموں کا ایک ادنا کتا ہونے پر فخر محسوس کرتا۔ سگے طیبہ سب کہہ کے پکارے بے دم وارسی نے یہ دعا کیا تھا، یا رسول اللہ ساری دنیا مجھے مدینے کا کتا کہہ کر پکارے، سگے طیبہ سب مجھے کہہ کر کے پکارے بے دم، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے۔ اے میرے عزیزو، آج ہمیں فخر اسی بات پر ہونا چاہیے کہ دنیا مجھے نبی کے نام سے جوڑ کر کے پہچانے، حضور کی غلامی میں مجھے پہچانے، میرے منصب سے، میرے عہدے سے، میرے مال سے، میری جائیداد سے، میرے خاندان سے نہیں۔ دنیا اگر حضور کی غلامی سے پہچانتی ہے تو اس سے بڑے کمال کی بات نہیں ہے۔ ہم سب کے لیے سب سے بڑے فخر کی بات ہمارا تعارف، ہمارا انٹروڈکشن حضور کے ذریعے سے ہو جائے۔
اس لیے کہ جس کا تعارف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہو گیا، آپ جانتے ہیں امام اہل سنت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان قدس اللہ سرہ الشریف مجدد اعظم ہے، لیکن آپ سے اختلاف رکھنے والی جماعتوں میں بہت ساری ہیں، دوسری جماعتوں میں خاص طور پر اگر میں جماعت اسلامی کے بانی کا ذکر کروں، جن کا اہل سنت و جماعت بریلویت سے کوئی تعلق نہیں، دوسری جماعت اور دوسرے مکتب فکر کے ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اعلیٰ حضرت کی تعریف میں صرف اتنا کہا ہے وہ بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ یہ نہیں کہا بہت بڑے پٹھان کے بیٹے تھے، بہت بڑے زمیندار تھے، بلکہ کہا بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ دنیا اگر حضور کے نام سے پہچانتی ہے تب کوئی تمہیں فنا نہیں کر سکے گا، نام تمہارا ہمیشہ رہ جائے گا، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ آج اعلیٰ حضرت ہر جگہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے زندگی بھر اعلیٰ حضرت نے اپنے خاندان کے قصیدے نہیں پڑھے، جب اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ کی مدح سرائی کی ہے، جب قلم اٹھایا ہے میرے آقا کی شان میں لکھا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ 100 سال گزر جانے کے بعد بھی ان کے کلام پڑھنے سے مرجھائے ہوئے دلوں میں زندگی آ جاتی ہے، یہاں مرجھائی ہوئی کلیاں کھل جاتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا اصول میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اعلیٰ حضرت جس اصول پر چل رہے تھے وہ اصول یہ تھا رسول پاک کے سلسلے میں کہ ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو۔ یہ بہت عظیم فارمولہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضور کی بات کرو پھر دیکھنا دنیا تمہیں کبھی فراموش نہیں کرتی، اور نہ ہی تمہارے مقام و منصب کو کوئی دوسرا دھکا لگا سکے گا۔ حضور کی بات کرو۔ آج ہمارے درمیان اختلافات نے جو جنم لیا ہے اس کی ایک اصل وجہ یہ بھی نظر آتی ہے کہ ہم اصل کو چھوڑ کر فرع میں لگ گئے، ہم جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر چھوٹے چھوٹے حلقے بنا کر اس کے پرچار میں لگ گئے، جبکہ ہمیں چاہیے کہ ہماری ساری انرجی بادشاہ اعظم کی تعریف میں خرچ ہو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے وقف ہو جاؤ۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو ہم نے دیکھا پوری زندگی دیکھو، آپ سے کسی نے پوچھا اگر آپ کا تعارف کیا ہے، آپ کا انٹروڈکشن کیا ہے، انہوں نے اپنے باپ دادا پردادا کے ناموں کو گناتے ہوئے نہیں کہا میں فلاں 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 کا بیٹا ہوں، بلکہ اپنے تعارف میں کہا ہے اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اے رضا جانے آنا دل تیرے نغموں پہ نثار، بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے۔ انہوں نے دنیا کو اگر تعارف کرایا ہے تو نبی کے واسطے سے کرایا ہے۔ آپ کو بتاتا ہوں ان کا مقام یہ تھا عشق رسول میں فنا ہونے کا۔ میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک شعر کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے ایک حمد لکھی ہے، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ اس حمد کے اخیر میں اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا ہے، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا یہی تو ابھی کیا ہوا خدایا۔ دل کس کو کہتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، زندگی ہم سب کے پاس ہے، ہم کس کے لیے جی رہے ہیں، ہم کیا کرنے کے لیے جی رہے ہیں، یہ آج ہمیں محسوس کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت کس کے لیے جیتے تھے، ان کا دل رہتا کہاں تھا، بریلی کی کس گلی میں ان کا دل رہتا تھا۔ سنو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا یہی تو ابھی کیا ہوا خدایا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا ہر زمانے میں اولیاء کرام میں ایک ولی ہوتا ہے جس کو قطب الارشاد کہتے ہیں،
قطب الارشاد کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کے اولیاء میں اتنا تصرف اور اتنا اختیار رکھتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے اولیاء کو جن کاموں پر مامور کرے اس کا حکم بجا لانا سارے لوگوں پر ضروری ہوتا ہے. وہ کوئی بھی آرڈر دے قطب الارشاد. تو ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت نے اپنے زمانے کے جتنے رجال تھے اولیاء تھے ان سے یہ کہا ارے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو میرا دل ڈھونڈ کر کے لاؤ. یہ کام پر لگا دیا دل ڈھونڈ کر کے لاؤ. ابھی پاس تھا یہی تو ابھی کیا ہوا خدایا. دل صرف اس گوشت کے لوتھڑے کو ہی نہیں کہتے جو ہمارے سینوں میں دھڑکتا ہے یا خون کا ایک منجمد ٹکڑا ہے. دل کے اور بھی معنی ہیں. وہ دل کون سا ہے جس کو ڈھونڈنے کے اعلیٰ حضرت بات کر رہے تھے. سارے اولیاء کو حکم ہوا سب ڈھونڈنے پر لگ گئے اور ڈھونڈ کر کے واپس آئے. پھر آ کر کے انہوں نے جو جواب دیا امام اہل سنت کو اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت نے پھر اس کو اپنے شعر میں بیان کیا. ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسے پایا.